اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، جو بھی زمین پر ہے سب فنا ہونے والے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی جو عظمت اور بزرگی والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مانگتے ہیں اس سے جو آسمانوں میں اور زمین میں. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر دن وہ ایک شان میں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الرحمن کا دوسرا رکوع آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا سورۃ الرحمن کا پہلا رکوع مکمل ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید پر عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. اب یہ دوسرا رکوع ہے آیت نمبر 45 تک. اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، تخفیفات ہیں. ان انسان کی موت کا ذکر، موت کے بعد والی زندگی کا ذکر ہے، اور مجرم انسان کو جو سزائیں ملنی ہیں ان کا بیان ہے. اور آیت نمبر 46 سے لے کر 78 تک پھر آگے بشارات کا ذکر ہے، اہل جنت کا تذکرہ ہے اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے. تو آج کے سبق میں اس دنیا کی بے اثباتی اور دنیا کے فنا ہونے کا بیان ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ تو تم نے سنا، لیکن جس دنیا کے ساتھ تم نے دل لگایا ہے اور جس دنیا کو تم نے اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور جس دنیا کے باطل نظام کے ساتھ تمہارا تعلق جڑ گیا ہے، نہ یہ دنیا رہے گی نہ یہ سارے باطلانہ نظام رہیں گے. دنیا بھی ختم ہو جائے گی، یہ سارے دنیا کے نظام بھی ختم ہو جائیں گے. ایک تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی اور اسی کی حکومت باقی رہے گی. فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو بھی سب کچھ علیہا، جو بھی اس پر ہے یعنی زمین پر ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونے والا ہے، سب ختم ہو جانے والا ہے.
کوئی باقی بھی رہے گا؟ فرمایا ہاں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف تیرے رب کی ذات رہے گی۔ وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، یعنی ذات، اللہ کی ذات باقی رہے گی، جو جلال یعنی بزرگی والا ہے، اکرام عزت والا ہے، جو اللہ عظمت اور بزرگی والا ہے، عزت اور احترام والا ہے، شان اور بلندی والا ہے، وہی باقی رہے گا اور کسی کو بقا نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور ارشاد ہے اور شعر ہے، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے۔ 63 سال کے بعد جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تو کسی نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابن للخراب، اللہ کی طرف سے فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے لدول الموت وابن للخراب، بچہ جننے والیوں بچے جنو مرنے کے لیے، مکان بنانے والوں مکان بناؤ ویران ہونے کے لیے، کسی بچے کو بقا نہیں، کسی مکان کو ٹھہراؤ نہیں، ہر بچے نے مر جانا ہے اور ہر مکان نے اجڑ جانا ہے۔ شریف فرماتے ہیں ہر چیز پہ فنا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ ایک انفرادی موت ہے جو ہر ایک پہ آ رہی ہے، آج میں مرا، کل آپ مرے، پرسوں وہ مرا، اور اسی طرح ہر ایک نے ختم ہو جانا ہے، کسی نے رہنا نہیں ہے، باری باری سب نے چلا جانا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب اجتماعی موت اللہ چلائیں گے اور قیامت کو قائم کریں گے، ہر ذی روح پہ موت آئے گی، اور پھر آسمان زمین کو بھی توڑ پھوڑ دیا جائے گا، تاکہ فرشتوں پر بھی موت آئے گی۔ جب کوئی نہ انسان باقی رہے گا نہ کوئی فرشتہ باقی رہے گا، پھر میرا اللہ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، اب بتاؤ نا اب کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں تمہارے دربار ہوتے تھے، تمہارے قانون ہوتے تھے، تمہارے جناب حکومتیں ہوتی تھیں، اور تمہیں اللہ کا قانون اور اللہ کا نظام اور اللہ تعالیٰ کا قرآن سنایا جاتا کہ یہ بھی ایک نظام ہے، یہ بھی ایک قانون ہے، اس کے مطابق فیصلے کرو، اس کے مطابق زندگیاں گزارو، اور تم کہتے اس طرح ہم نظام نہیں چلا سکتے، ہمارے اپنے قانون ہیں۔ اب بتاؤ نا اب کس کا قانون ہے؟ دنیا میں تم باطل نظام پہ خوش تھے، دنیا میں تم اوروں کے قوانین مانا کرتے تھے، اور نعوذ باللہ رب کے قوانین کو پس پش ڈال دیا تھا۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا حفظ قرآن کریم آئین توس، حرف اقرا فاش گوید دین توس، فرمایا قرآن کریم یہی آئین ہے، لیکن ہم نے قرآن کریم کو صرف ختم پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم نے صرف مردہ بخشوانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ایک آئین کی کتاب تھی، اس کو پس پش ڈالا تو اللہ کریم سب کو فنا کر کے پھر پوچھیں گے لمن الملک اليوم، اب بتاؤ نا اب کس کا آئین چلے گا؟ اب کہاں، اب کس کی حکومت پہ تم خوش ہو، اب کس کے قانون پہ تم راضی رہو گے؟ باقی حکومتیں تو ختم ہو گئیں، جو تمہارے آقا تھے جن کے اشاروں پہ تم فیصلے کیا کرتے تھے وہ تو نہ رہے، اب بتاؤ اب کس کا حکم مانو گے، اب کس کا آئین مانو گے؟ لمن الملک اليوم، اب کس کی حکومت ہے؟ اب کوئی ہو تو جواب دے۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج سب کی حکومتیں ختم، تمہارے اللہ کی حکومت آج باقی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون، وہ سرکشیاں کرنے والے باغی وہ کہاں ہیں؟ وہ تکبر کرنے والے متکبرین وہ کہاں ہیں؟ این الملوک الارض، وہ زمین کے بادشاہ وہ کہاں ہیں جو کہتے تھے ہم بادشاہ ہیں، وہ بادشاہ کہاں ہیں؟ پھر اللہ فرمائیں گے انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں اور کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہم مالک الملک، مالک الملک ایک اللہ کی ذات ہے، باقی سب ختم ہو جانے والے ہیں۔ تو فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو عظمت اور بزرگی اور عزت اور احترام والا ہے۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات فنا ہو جائے گی، سب برباد ہو جائیں گے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ کون سی نعمت ہے ساری کائنات برباد ہو جائے، ساری کائنات فنا ہو جائے، ختم ہو جائے؟ سوال سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری کائنات ختم ہو جائے گی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مفسرین نے اس کے دو جواب دیے۔ پہلا جواب یہ دیا کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اصل زندگی تو اس فنا کے بعد شروع ہونے والی ہے،
اصل زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ والی ہے، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، وہ دار آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر ملنا ہے وہ تو اس کے بعد ہی ملنا ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ جیسے بندہ کہتا ہے بھائی تمہارا جو پرانا مکان ہے نا اس کو میں گرا دیں، میں آپ کو نیا بنا کے دیتا ہوں، میں آپ کو نیا بنا کے دیتا ہوں۔ مزدور لگائے، پرانا مکان گر گیا، وہ کہے گا چلو جی الحمدللہ بہت اچھا کام ہو گیا، وہ آگے لڑ پڑے بھائی میرا مکان گر گیا، اچھا کدھر ہو گیا؟ لیکن اچھا اس لیے ہو گیا کہ اس نے آگے نیا بنا کر دینا ہے ابھی۔ تو پرانا یہ دنیا والا نظام ختم کر کے اب آگے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کا گھر تمہیں عطا کرنا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی۔ اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دوسری بات یہ ہے اس میں یہ فرمایا کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب فنا ہو جائیں گے، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ کیا مطلب ہے؟ رب کے ساتھ اگر جس کا تعلق ہے اس کو یہ سمجھ میں آتی ہے میرا اللہ تو باقی ہے نا، میرا رب تو باقی ہے نا، میرا اللہ تو باقی ہے، اس لیے مجھے کیا پرواہ ہے، سب فنا ہو جائیں، میرا رب تو باقی ہے نا، مجھے کیا پرواہ ہے، اس سے بڑی اور میرے لیے کیا نعمت ہوگی کہ میرے لیے میرا اللہ تو باقی ہے نا، وہ میری آگے حفاظت فرمائے گا، وہ آگے مجھے میرے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا، وہ آگے میرے اوپر کرم بھی فرمائے گا، رحمت بھی فرمائے گا، اور مجھے ہمیشہ والی عزت والے گھر میں داخل بھی انشاءاللہ فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کی شان، فرماتے ہیں يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس سے مانگتے ہیں، کون مانگتے ہیں؟ من فی السماوات والارض، جو آسمانوں والے ہیں وہ بھی اس سے مانگتے ہیں، زمین والے بھی اس سے مانگتے ہیں، سارے مانگنے والے ہیں۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، جس سے سب مانگیں بھکاریوں کی طرح اور وہ سب کی جھولیاں بھر رہا ہو، اس کو رحمان کہتے ہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ داتا ہے۔ داتا کا معنی دینے والا، داتا کون ہے؟ اللہ۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بزرگ ضرور ہے، لیکن داتا نہیں، داتا اللہ کی ذات ہے، داتا دینے والا، سب کچھ دینے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ اور یہ بڑا عجیب نظام ہے کہ داتا زمین کے نیچے اور مانگنے والا زمین کے اوپر، اوپر سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں داتا جی مجھے دو، بھائی داتا اوپر، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس سے سب مانگتے ہیں، اور آسمان والے بھی مانگتے ہیں اور زمین والے بھی مانگتے ہیں، انبیاء بھی جس سے مانگیں، اولیاء بھی جس سے مانگیں، سب جس سے مانگے وہ ہے داتا، اور وہ میرے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور اسی حقیقت کو پیر نصیر الدین صاحب گولڈے والے پیر صاحب نے بھی بیان فرمایا، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو۔ اور آگے کہتے ہیں کہ انبیاء اور رسول، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو پھر مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ جس سے انبیاء بھی مانگے، جس سے تابعین بھی مانگے، جس سے اہل بیت نبی بھی مانگے، ہمیں بھی اسی سے مانگنا چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے فقیر ہو، تم سارے مانگنے والے ہو، الی اللہ، کس کے فقیر ہو؟ اللہ، داتا اللہ ہے، اللہ هو الغنی، داتا وہ ہے، وہ دینے والا ہے۔ تو فرمایا آسمان والے، زمین والے سب بیکاری ہیں، سب کی جھولیوں کو بھرنے والا کون ہے جی؟ اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، مضارع کا صیغہ ہے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے انشاءاللہ، اور تیرے علاوہ مدد کرنے والا جو کوئی نہیں۔ دعائے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک، اے اللہ تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اور تشہد میں کہتے ہیں التحیات للہ، اے اللہ زبان کی ساری باتیں تیرے لیے ہیں، تو مدد مانگنا زبان کی عبادت ہے نا، یہ بھی یا اللہ تیرے لیے ہے، مدد تجھ ہی سے مانگیں گے۔
اور پھر قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کو ہمیں سمجھانے کے لیے بھر ہی دیا ہے. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو کس کو پکارا؟ اللہ. یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں گئے تو کس کو پکارا؟ اللہ. ابھی سورۃ قمر میں سے پیچھے آپ سن چکے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال پتھر کھانے کے بعد فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے لگا تو کس کی طرف فریاد کی؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی کو پکارا ہے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھتے ہیں تو خط میں کیا لکھتے ہیں؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کس کا نام لکھا؟ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا. حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے پکارتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نظر مانتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میں تیرے نام پر نظر مانتی ہوں. وہ بھی اللہ کو پکارتی ہیں. ہر مشکل میں ہر نبی نے اللہ کو پکارا. اسی طرح بدر والے دن میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ قرآن بیان کرتے ہیں تستغیثون ربکم، تم سارے رب کے سامنے فریادیں کر رہے تھے. سورۃ الانبیاء میں اللہ نبیوں کا ذکر کر کے آخر میں فرماتے ہیں یہ جتنے بھی میرے نبی تھے نا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اللہ فرماتا ہے یہ سارے میرے نبی ایک تو میرے حکم میں بڑے سبقت کرنے والے اور بھاگ بھاگ کر پورا کرنے والے تھے، اور نمبر 2 ویدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہر وقت خوشی غمی میں شوق میں اور محبت میں اور ڈر میں وہ میری ہی پکار کیا کرتے تھے. کس کی پکار کیا کرتے تھے؟ اس لیے فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں والے بھی اس سے مانگتے ہیں زمین والے بھی اس سے مانگتے ہیں. تو ہمیں بھی کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے. دستے دعا رب کے سامنے پھیلانا چاہیے. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک شان میں ہے. سبحان اللہ. ایک شان میں ہے کا کیا مطلب ہے؟ ادھر صحت دے رہا ہے، ادھر بیمار کر رہا ہے، ادھر فقیر کر رہا ہے، ادھر جناب امیر کر رہا ہے، اس کو جناب کامیابیاں دے رہا ہے، اس کو ناکامیاں دے رہا ہے، کسی کو اولاد دے رہا ہے، کسی کو محروم کر رہا ہے، ادھر زندگی دے رہا ہے، ادھر موت دے رہا ہے. اس کا ایک نظام ہے وہ خود ہی کر رہا ہے. اپنے نظام میں اس نے کسی کو شریک نہیں. جب کائنات کے نظام چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں تو اس کے آئین اور اس کے قانون میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. لوگوں تم بھی اس رب کا قانون مانو، اس رب کے قانون کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو، اپنے ملک میں نافذ کرو، ہر جگہ اسی کا قانون مانو، کیونکہ اس کے علاوہ سارے قانون فیل ہونے والے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. کل من علیہا فان، جو بھی زمین پر ہیں سب ختم ہونے والے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی جو عظمت اور عزت والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. یسألُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے مانگتے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک شان میں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے.